بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوری ون، انشاءاللہ آج ہم جو ہیں اسٹرگل کے بارے میں بات کریں گے۔ انسان دنیا بھر میں جتنے بھی انسان مخلوقات ہے سب اسٹرگل کر رہی ہے اور محنت کر رہی ہے، اور محنت کا پھل بھی ملتا ہے انشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے چاہا۔ لیکن ہمارا اسٹرگل کیسے ایمان کے بیس پہ ہونا چاہیے، دنیا کے بیس پہ ہونا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان جو ہارتا ہے وہ حالات کی وجہ سے ہارتا ہے، یعنی انسان اگر کوئی ٹوٹتا ہے یا وہ گرتا ہے، مطلب کچھ ایسے حالات اور کچھ ایسی چیزیں آتی ہے سامنے جس سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ لیکن جو انسان ہار جاتا ہے وہ ایک طرح سے مطلب جب وہ فیلئر ہو گیا اس کی زندگی کے اندر، اور پھر دوبارہ سے وہ اپنے آپ کو اس لیول تک پہنچائے۔ مومن کبھی ہار نہیں سکتا، ٹھیک ہے آپ مطلب کسی صدمے میں جائیں گے، غم میں جائیں گے، بہت تکلیفیں آئیں گی، لیکن اس وقت آپ کو صبر کرنا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس غم میں تھا یا جس فیلئر کی وجہ سے وہ صدمے میں آیا اس سے نجات دے گا اللہ تعالیٰ۔ آدمی جیسے اسٹرگل کر رہا ہے، بار بار اسٹرگل کر رہا ہے انسان، اور وہ پھر ہار مان جاتا ہے، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ مطلب اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ شاید وہ انسان مضبوط نہیں ہے۔ مضبوط یہ ہے کہ اس کا اللہ پر زیادہ توکل نہیں ہے۔ اگر اللہ پر توکل ہوگا بڑے سے بڑے صدموں کو ہے نا وہ جھیل لے گا، سسٹین کر لے گا۔ اچھا، اللہ پہ توکل کرنے کے باوجود بھی انسان پھر بھی ہار جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھو میں تو خود میرا جو تجربہ بائی چانس اگر میں خود مطلب صدمے میں ہوں اور مطلب کبھی مجھے صدمہ ہوتا ہے میں تو ترنت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور میں خود میرا ایکسپیرینس یہ ہے مطلب اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا ہوا کہ میرے سے ہے نا وہ چیزیں ایک طرح سے خوشحالی سامنے نظر آنے لگے، پازیٹیو پوائنٹ سامنے نظر آنے لگے، تو تو اللہ تعالیٰ دل سے ہٹا دے وہ تو چیزیں۔ آدمی کو اسٹرگل کرتا رہنا چاہیے، ہار نہیں ماننی چاہیے، بار بار جو ہے محنت کرتے رہنا چاہیے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو پھل دے دیں گے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کی آج وجود میں جو چیزیں آ رہی ہیں، جو اسٹرگل کر رہا ہے، بار بار اسٹرگل کر رہا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں اسٹرگل کرنے کے باوجود بھی وہیں پر ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسٹرگل کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجاہت کیا ہے؟ مطلب کیا چیز ہے، کیا وجہ ہے اس کی جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہے ہمارے اندر؟ اسٹرگل جو ہے دیکھو، اسٹرگل اگر صحیح ڈائریکشن میں ہوگا اور صحیح مطلب اس پہ اس کے اندر مطلب کیریکٹر بھی آئے گا اور لک بھی آئے گا اس کے اندر۔ اگر تینوں چیزیں آئیں گی نا تو ماشاءاللہ اس پہ ایک طرح سے جمپ ہوگا، وہ بہت زیادہ مطلب ایک طرح سے وہ سکسیس ہو جائے گا اپنی لائف کے اندر۔ ہاں مطلب ایسا ہے بہت سے لوگ کیا اس کا نام اسٹرگل کرے اور جد و جہد کرے وہ مطلب نہیں ہو پاتے، تو کوئی میں ایسا ویسا مشکل ہو کوئی کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے اگر انسان لگاتار اسٹرگل کرے گا، کنٹینیو محنت کرتا رہے کنٹینیو گا، محنت کرے گا۔ اس کو ملتا رہے گا ہاں کچھ نہ کچھ۔ بالکل۔ اچھا، لک کے بارے میں کیا ہے؟ ایک آدمی اسٹرگل بھی کر رہا ہے اور اسے لک جو ہے اس کا کام نہیں ساتھ نہیں دے پا رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ آدمی اتنا محنت کرنے کے باوجود پھر بھی وہیں کے وہیں رہ جاتا ہے۔ لک جو ہے دیکھو، لک بھی ان کا ساتھ دے گا جس کا کیریکٹر اور کردار اچھا ہوگا، مطلب اس کا اسٹرگل بھی رہا ہوگا اس کے اندر۔ لک کہنا کہ کبھی کبھار کسی کا ہو جا لک، کسی کا رک جا تکا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لک بھی جو ہے یعنی کہ اللہ لک بولتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک طرح انعام ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں مطلب کوئی انسان کسی مجبوری یا کسی پریشانی میں رہا ہو، یا اس کا مطلب کوئی ایسی اس کا اس کا کوئی اسٹرگل ایسے حالات آ جائے حالات یا صدمہ آیا ہو اور اس اس کی پر وجہ صبر کرے ہو، ہاں ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے وہ اللہ کی طرف ہاں متوجہ ہو، متوجہ وہ جمپ لگ جائے، جمپ لگتا جب ہاں جمپ ہو لیکن جاتا ہے یہ سب جب کچھ۔ جو ہوگا، جب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، بالکل ایک انسان اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا ہے اور پھر بھی اسٹرگل اور محنت کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، مطلب وہ اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا، جو دنیا کی سکسیز ہے وہ تو ملے گی اسے، اگر وہ اسٹرگل کر رہا اور محنت کر رہا ملے گی سکسیز، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مطلب اس میں مطلب اللہ سے تعلق بھی جڑائے گا اس کا مزہ الگ ہوگا، وہ ایک لمبے سمے تک ہوگی سکسیز۔ ایک ہوتی ہے ٹیمپریری، مطلب ایک طرح سے آپ نے کوئی پد حاصل کر لیا وہاں پہ 2 یا 3 سال یا 4 سال کر لے، ایک ہوتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے سکسیز، اصل سکسیز وہ ہوتی ہے۔ اصل سکسیس آدمی کو اسٹرگل کرتا رہنا چاہیے، ہار نہیں ماننی چاہیے، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجمعین
जब ज़िंदगी में ईमान आया और ईमान पर मेहनत करी तो और स्ट्रगल करते रहे और आखिरी दम तक अपने ईमान पर कायम रहे। तो ऐसे इंसान को स्ट्रगल करना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वजूद में जो आ रही है इंसान के, और इंसान जो है जो सामने फेस के सामने है, जो आंखों से दिख रहा है, वो उस पर स्ट्रगल कर रहा है। जो आखिरत में आने वाली चीज़ें हैं, जो आखिरत में जो जिसका बदला हमें मिलेगा, वो दुनिया में रह के मिलेगा, क्योंकि जो अमाल हम यहाँ पर करेंगे उसका बदला आखिरत में मिलेगा। जब इंसान स्ट्रगल किस तरीके से करना चाहिए, उसको दीन के एतबार से स्ट्रगल करना चाहिए, दुनिया के एतबार से स्ट्रगल करना चाहिए, इसके बारे में आप बताएंगे कुछ? बिल्कुल, आपने जो कहा दीन मतलब अगर उसको दीन के दायरे में, दीन के अंडर में स्ट्रगल करेंगे, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रगल होगा। उसका मतलब अल्लाह ने कहा उसकी कामयाबी दुनिया के अंदर भी देंगे हम अच्छा। और आखिरत में भी देंगे उसकी अच्छा, उस कामयाबी। इंसान को दुनिया में भी कामयाबी हाँ, मिलेगी और और आखिरत में आखिरत में भी कामयाबी देगा अल्लाह मिलेगी, ताला। दोनों जगह बिल्कुल, कामयाबी मिलेगी। तो दीन की निस्बत से स्ट्रगल करता है, और जो दुनिया के एतबार से स्ट्रगल कर रहा वो है। अल्लाह ने कहा उसका मतलब यहीं पर है। उसकी हाँ। जो मतलब एक तरह से जो उसका प्लेज़र लाइफ़ है वो यहीं पर है, अच्छा, प्लेजर लाइफ जो उसकी यहीं पर यहीं ही पर है। है। आखिरत अच्छा, में कुछ नहीं है। आखिरत में उसका कोई मसला हल नहीं होगा। अच्छा, तो हदीस में तो ये आया है कि ये दुनिया जो है खेती है, और जैसा आप यहाँ करेंगे उसका बदला आखिरत में मिलेगा। एक इंसान जो है दीन के एतबार से अमल करता है और स्ट्रगल करता है, हलाल रोजी कमाता है और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, वो इंसान दुनिया और आखिरत में दोनों जगह कामयाब होगा। और एक आदमी ऐसा है कि दुनिया के एतबार से स्ट्रगल कर रहा है, बार बार मेहनत कर रहा है और उसको जो अपनी ज़िंदगी में वजूद में लाना चाह रहा है, और फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, वो दुनिया के एतबार से वो ना दुनिया में कामयाब हो पा रहा है, ना आखिरत में कामयाब हो पाएगा। इसका इसका मसला क्या है? देखो अगर मतलब कोई आखिरत के लिए स्ट्रगल कर रहा है ना तो कोई बात नहीं। अरे ऐसा नहीं है, देखो दुनिया देखती है आपको पैसे के नज़रिए से या रुतबे के नज़रिए से। ऐसा नहीं, अल्लाह ताला अगर आपने दीन के लिए स्ट्रगल किया और हलाल कमाया, हलाल खाया, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा और आपका नाम है ना बाकी छोड़ेगा। मतलब आने वाली जो जनरेशन होगी उन्हें आपका नाम बाकी छोड़ेगा और आखिरत में अलग से कामयाबी देगा। आखिरत में आ आप मतलब आप देख लो, अगर कोई रिच मैन हो गया या कोई मतलब एक तरह से मिलीनियर हो गया, वो ठीक है, मतलब इस जनरेशन में लोग उसे गाएंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन कोई नहीं याद रखनी फिर। आने वाली जनरेशन उसे याद रखेगी जो मतलब अपनी इबादत की ज़िंदगी गुजार के जाएगा, हलाल कमा के जाएगा और एक तरह से अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाएगा। वो ज असल जैसे मतलब अल्लाह के रसूल ज़िंदगी हाँ, गुज़ार के बिल्कुल। चले गए, हमारे रहबर फॉलोअर हैं जो हैं, जो अल्लाह के रसूल है और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन हैं। असल में ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, दुनिया की कोई ज़िंदगी नहीं है। ये तो एक स्ट्रगल है यहाँ पर, दुनिया की खेती है। जैसे यहाँ हम करेंगे ऐसा उसका बदला मिल जाएगा। लेकिन गाइज़, आप लोगों से गुज़ारिश है, आप लोग जो है स्ट्रगल करें, मेहनत करें, ईमानदारी और सच्चाई के साथ, जैसे अल्लाह के रसूल ने बताया है, इस तरीके से हम स्ट्रगल और मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह एक न एक दिन हमें भी कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह ताला हमें दुनिया में कामयाब करेंगे और आखिरत में कामयाब करेंगे। जज़ाकल्लाह।